الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک۔ گرامی قدر برادران اسلام، انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ماضی قریب کی بات ہے، ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بکھر کے۔ بنیادی طور پر وہ جمعیت علماء اسلام کے ممتاز رہنما تھے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر ہونے کے ناطے پھر مرکز میں مرکزی نائب امیر اور آخر میں سرپرست اعلیٰ ہونے کے ناطے جمعیت کے ساتھ بہت کام کیا۔ میاں والی کے اندر حضرت مولانا محمد رمضان صاحب ہوتے تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بکھر والے ان کے شاگرد تھے مولانا محمد رمضان صاحب کے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بکھر والے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ پھر حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والوں سے رابطہ رہا۔ آخر میں پھر حضرت سرگودوی کے وصال کے بعد ان کا بیعت کا تعلق حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ سے تھا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب ہر سال محبت فرماتے تھے اور مجھے اپنے مدرسہ دارالہدیٰ بکھر کے سالانہ جلسہ پر حاضری کا حکم فرماتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ ایک سال وعدہ کرنے کے باوجود کیا عذر پیش آیا کہ میں حضرت کی خدمت میں نہ جا سکا جلسے پر۔ اگلے سال مولانا نے یاد نہ کیا، اس سے اگلے سال پھر دعوت نہ دی۔ مجھے تعجب ہوا کہ حضرت مولانا جہاں ملتے ہیں بھرپور محبت کرتے ہیں، اور نامعلوم کہ 2 سال سے جلسے کی دعوت کیوں نہیں دے رہے۔ میں نے تھوڑا قرید کیا تو پتہ چلا کہ مولانا کی عادت یہ ہے کہ جو دوست وعدہ کر کے ان کے ہاں نہ جا سکے تو پھر ان کا وہ نام کاٹ دیتے ہیں۔ خیر، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ضابطے کے آدمی ہیں۔ میں نے حضرت سے معذرت بھی کی اور پھر از خود کہا کہ میں حاضر ہوں گا، اور ان دینی مدارس میں اس طرح آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے جائے تو میں اسے عیب نہیں سمجھتا، میرے نزدیک یہ خوبی کی بات ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ حضرت گھمن صاحب دامت برکاتہم کا مزاج بھی بالکل ایسا ہے
इन्होंने पिछले साल जो इनका वो कोर्स चलता है पूरा साल, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। 2, 3, 4 दफ़ा मुझे हज़रत ने हुक्म फरमाया, मैं कहता हूँ आ जाता हूँ, कल आता हूँ, परसों आऊँगा, सुबह हाज़री होगी। बस इस तरह वादा करता रहा और कोई न कोई उज़र बनता रहा। ये भी नहीं है कि आमदन मैंने बिल्कुल, अल्लाह की ज़ात गवाह है कि ऐसे नहीं, तसहुल हुआ, बीमार रहा, थकावट बहाना बन गई, अब उम्र भी ऐसी है तो मैं हाज़िर न हो सका। अब के आप हज़रात का ये कोर्स शुरू हुआ, यहाँ से कुछ दोस्त जनाब नगर तशरीफ़ ले गए मिलने के लिए। जो दोस्त मिलने के लिए गए और पता चलता कि ये 87 से आए हैं, तो मैं उनसे यही कहता कि भाई मुझे आपके यहाँ हाज़िर होना है, मैं आ रहा हूँ एक दिन। कल मैंने इत्तेफाक से फ़ोन कर लिया कि हज़रत आपने मेरा वर्का फाड़ दिया, याद ही नहीं किया। तो मौलाना फरमाने लगे वो मैंने तो आपको कहा था, आप नहीं आए, तो मैंने कहा कि भाई मेरे बुलाने पर तो आते नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं कहा। तो ये फ़ोन करना अच्छा रहा कि हज़रत मौलाना ने ये फरमा दिया, वरना मैं इस इंतज़ार में रहता कि हज़रत हुक्म करेंगे तो मैं आऊँगा। और हज़रत के दिल में ये बात थी कि पहले 2-3 बार कहा और नहीं आए तो ये बदमज़गी की बात होती। मैं ख़ुद फ़ोन करके आया हूँ और दरख्वास्त करके आया हूँ कि मुझे आना है। मैं इसे मायूब नहीं समझता, इसलिए कि हज़रत मौलाना दामत बरकातहुम के काम को मैं अपना काम समझता हूँ और उनके इस इदारे को मैं अपना इदारा समझता हूँ, और आप दोस्तों को मैं अपना साथी और भाई समझता हूँ। मैं अपने घर में आया हूँ और घर में आने के लिए कभी कोई दावत नहीं हुआ करती। आदमी जब चाहे, घर जब है तो फिर घर घर ही है। इसी तरह मैं अपने काम को, अपनी क्लास या अपने रफ़क़ा या अपने इदारे को, वो भी मौलाना का इदारा समझता हूँ। तो बिला तकल्लुफ़ जब चाहें मौलाना चले आते हैं, जब चाहें हम चले आते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि फ़ोन करने की वजह से थोड़ी सी अगर कोई बस ख़दशा था कोई, तो वो भी दूर हो गया। इस वजाहत और सराहत के बाद उम्मीद है कि आप हज़रात की तबाएँ मेरे साथ मानूस हो गई होंगी। तो अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ। बरादरान, मुझे तो हमारे मौलाना हज़रत घुमन साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल पर उन्हीं तैयारी है, और सिर्फ़ तैयारी नहीं, भरपूर तैयारी है। मैं तो बिल्कुल अपाहज हूँ और गूंगा बहरा, सिवाय ख़त्म नबूवत के मैं न कोई बात सुन सकता हूँ और न कुछ इसके अलावा बोल सकता हूँ। एक ही मौजू है जिससे मुताल्लिक़ मुझे चंद बातें याद हैं, बिला तकल्लुफ़ वो आप हज़रात से अर्ज़ कर देता हूँ। बाकी मौज़ूआत पर मसलन रिफ्ज़ है, ख़ारजियत है, मुनकरीन हदीस है वग़ैरह ज़ालिक, मेरी किसी उन्वान के ऊपर तैयारी नहीं, सिर्फ़ इस उन्वान पर तैयारी है। यक दरगीर मुहकम गिर, एक ही दरवाज़ा पकड़ा है और उसी पे पड़े हैं। दुआ फरमाएं कि यहीं पे पड़े पड़े ही जान निकल जाए तो बस ठीक हो गया। मेरे भाइयों, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिस काम की इब्तदा हो और इंतहा न हो। हर वो काम जो शुरू किया जाएगा एक दिन इख्तिताम पजीर होगा। सिर्फ़ इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी ऐसी है जो इब्तदा और इंतहा की कैद से पाक हैं। बाकी हर चीज़ की इब्तदा भी है और इंतहा भी। देखिए,
ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا۔ باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ آئیے آج کی مجلس میں آپ، میں، ہم سب مل کر غور کریں اس امر پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی تو پھر عقل سلیم اور فطرت صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، میرے واجب الاحترام بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ہر چند کے یہودیت اور مسیحیت کے متعلق آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ دین منسوخ ہو گئے، اب ان پر کوئی عمل کرے گا تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ نجات اب اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ رکھی ہے۔ لیکن آپ کا میرا عقیدہ کچھ ہو، بہرحال یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ اس وقت یہودیت اور مسیحیت کے ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ توجہ کریں اس امر پر کہ مذاہب کی ترتیب تاریخ کے حوالے سے قدیم مذہب ہے یہودی حضرات کا، پھر باری آتی ہے مسیحی دوستوں کی، پھر نمبر آتا ہے اسلام کا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کے مذہب کو یہودیت کہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کا نام ہے تورات۔ تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں جس کا دنیا کے اندر وجود نہ ہو، بلکہ ٹھیک ہے کہ یہودی حضرات تو صرف کلام اقدس کو مانتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ مسیحی دوست یہودی حضرات وہ بائبل کو نہیں مانتے، مسیحی دوست بائبل کو بھی مانتے ہیں۔ بائبل کے نام پر جو وہ کتاب چھاپتے ہیں اس کا جزو اعظم ہے تورات۔ یہودی دوست صرف تورات تک، مسیحی حضرات تورات سمیت انجیل تک۔ اب آپ حضرات دنیا جہان کی کوئی بائبل اٹھا کر دیکھیں، اس میں تورات موجود ہے۔ آپ حضرات تورات کو اول سے آخر تک بدقت نظر پڑھیں، پوری انجیل کا مطالعہ کریں، تورات کا مطالعہ کریں، باقی آسمانی کتابیں اور صحیفے جیسے زبور، صحف ابراہیم اور بائبل کی زبان میں لوکا، متی، مرکز، رسولوں کے اعمال، گنتیوں، حزقائیل وغیرہ سمیت آپ ان کتابوں کو پڑھیں۔ تمام تر حضرات کا یعنی یہود اور نصارہ کا اور آگے چل کر خود اہل اسلام کا
اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے مسیحی حضرات بھی مانتے ہیں، یہودی بھی، آپ اور میں مسلمان بھی۔ اب کہتے ہیں 100 گز کا رسا اور سرے پہ گانٹھ، یہ بات تو طے ہو گئی کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب 2 باتیں باقی رہ گئیں کہ جس نبوت کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا، اس کا انجام اور اختتام اللہ نے کسی کی ذات پر کیا یا نہیں، اور اگر کیا تو کن کی ذات پر۔ یہ 2 امر اس وقت قابل تفتیش ہے۔ آج کی مجلس میں اگر آپ اور میں ان سے متعلق کسی واضح اور متفقہ موقف پہ پہنچ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ آج کی آپ کی ہماری یہ مجلس کامیاب اور بامقصد رہی۔ توجہ کریں میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک روئے زمین کا آپ حضرات کریں سروے، ایک ایک یہودی سے پوچھیں، وہ مشرقی ہو یا مغربی، عربی ہو یا عجمی، کہیں کا رہنے والا ہو، آپ ان سے یہ بات پوچھیں، چاہے وہ حضور علیہ السلام کو مانے یا نہ مانے، یہ ایک علیحدہ امر ہے، لیکن کسی بھی یہودی سے آپ یہ سوال کریں کہ آیا اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے؟ ایک کائنات کے اندر ایک یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ آپ مسیحی دوستوں سے پوچھیں کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے؟ پوری دنیا کا ولایتی یا دیسی کوئی بھی مسیحی ایک فرد بشر سقیم یا صحیح کی، کالے یا گورے کی بھی بحث نہیں، ایک فرد بشر دنیا مسیحیت سے ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اب کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ تمام تر مسیحی دوستوں کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ برادران، یہی عقیدہ اہل اسلام کا، گویا ہم نے جس طرح پہلے نقطے پر اتفاق کے ساتھ یہ امر طے کر لیا تھا کہ نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی طرح اس نقطے پر بھی تینوں امتوں کا اتفاق ہے کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا۔ اب ایک بات باقی رہ گئی کہ جس نبوت کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا، اس کی انتہا اور اس کا انجام اللہ نے کن کی ذات پر کیا۔ چلے اور اسی ترتیب کے ساتھ چلیں۔ پہلے یہودی حضرات کے پاس چلتے ہیں۔ میں وضاحت کر چکا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ یہود کی آسمانی کتاب کا نام تورات ہے۔ اول سے لے کر آخر تک آپ حضرات تورات کا مطالعہ کریں۔ پوری تورات میں کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا۔ پوری تورات میں کہیں یہودیوں کو آخری امت یا یہودیت کو آخری دین، یا یہ کہ خود تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب کہا ہو، پوری تورات میں یہ امر کہیں آپ حضرات کو نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ اس کے الرغم بالکل اپوزٹ میں دیکھتا ہوں آج بھی تورات میں ایک عبارت موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے امت کے لوگوں سے فرمایا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور 10,000 قدوسیوں کی جماعت ان کے ساتھ ہوگی۔ تمام تر شارحین انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی، مل کے کہہ دو صلی اللہ اور بلند آواز سے۔ تمام تر انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور عبور کر کے تشریف لائے۔ 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھی۔ غرض تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب کیا کہنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ اعلان کر کے کہ میرے بعد وہ نبی خدا تمہارے اندر برپا کرے گا، موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ میرے بعد رحمت عالم آئیں گے۔ برادران، اس حوالے کے بعد مسیحی دوست تو مقابلے سے ہو گئے فارغ، اب چلو اس حوالے کے بعد یہودی حضرات تو میدان سے ہو گئے فارغ، اب چلتے ہیں مسیحی دوستوں کے ہاں۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ، مسیحی یا عیسائی کہا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اسے کہتے ہیں انجیل۔ برادران، انجیل بھی کوئی ایسی نایاب چیز نہیں جو نہ ملتی ہو، دستیاب نہ ہوتی ہو، اونقا ہو گئی ہو، ایسے نہیں۔ آپ کوشش کریں اپنے اسی گاؤں اور اسی ماحول میں آپ کو انجیل کے کئی نسخے مل سکتے ہیں۔ برادران، اول سے لے کر آخر تک آپ دوست انجیل کا مطالعہ کریں۔ پوری انجیل میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا، پوری انجیل میں کہیں مسیحیت کو آخری مذہب نہیں کہا گیا، کہیں نصارہ کو آخری امت نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ انجیل نے اپنے آپ کو بھی آخری کتاب، آسمانی کتاب قرار نہیں دیا۔ برادران توجہ کریں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں یروشلم، ناصرہ، بیت اللحم، شام، مصر، فلسطین، اس پورے علاقے میں حکومت تھی ہیرودیس نامی بادشاہ کی۔ بھائیوں توجہ کریں، یہود اکٹھے ہوئے گئے ہیرودیس نامی بادشاہ کے ہاں۔ آج میں نے پہلی دفعہ یہ بدعت شروع کی کہ درمیان میں چائے لے رہا ہوں، میری عادت اور مزاج نہیں۔ آج مجھے دراصل کھانسی ہو گئی اور اس کی وجہ سے اتنی سینے پر دباؤ ہے کہ یہ مجبوراً مجھے ایسے کرنا پڑا۔ آپ حضرات اسے فیشن پہ بھی محمول نہیں کریں گے، اسے میں فیشن کے طور پہ نہیں، دوا کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں۔ ادھر دیکھتے کیا ہو، آپ کو نہیں ملے گی۔
میرے بھائیو، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں، یہود اکٹھے ہوئے، گئے ہیرودیس نامی بادشاہ کے ہاں۔ تھوڑا سا اس مسئلے کو میں عامداً اس لیے لے رہا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارے جو مباحث ہوتے ہیں، ان مباحث میں ختم نبوت کا مسئلہ، حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ زیادہ تر زیر بحث آتے ہیں۔ آج ظاہر ہے کہ ایک مسئلے پر گفتگو ہوگی اور وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ تفصیل تو ممکن نہیں، لیکن چلتے ہوئے میں دوسرے مسئلے کو آمدن ٹچ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا بہت اس کا پس منظر بھی آپ حضرات کے سامنے رہے۔ اب آپ توجہ کریں۔ گئے یہود ہیرودیس بادشاہ کے پاس اور جا کر اس کو کہا، بھلے لوگ، تمہیں پتہ بھی ہے اس امر کا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے پاس آئے نابینا، آپ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ بینائی لوٹا دیتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کا کچھ پتہ بھی ہے، ان کے پاس برس والا آئے، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر نبوت کا ہاتھ پھرتا جاتا ہے، ادھر اللہ اس کے برس کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپاہج، لولا لنگڑا، جس کے اعضاء جڑے ہوئے، نہ اس کے گٹے حرکت کرے، نہ کوہنیے، نہ بازو، نہ گردن، نہ گوڑے، نہ گٹے، بالکل جکڑا ہوا، سکڑا ہوا۔ جب آئے تھے تو گٹھڑی باندھ کر جب مسیح علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نبوت کا ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، اللہ اس کے اعضاء کو چالو کرتے جاتے ہیں۔ جب آیا تھا تو گٹھڑی میں بندھا ہوا، جب واپس گیا تو ہرنوں کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا۔ تمہیں پتہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اگر وہ کسی علیہ السلام کا مردہ کے سرہانے کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کی صدا لگا دیں، اللہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ بھلے لوگ، اگر مسیح علیہ السلام کا یہ کہ معجزات کا یہ عالم رہا، تو اندیشہ ہے اس امر کا کہ ان کے ساتھ اتنی خلق خدا جڑ جائے گی کہ تیرے اقتدار کی خیر نہیں۔ اس نے فوج بھیجی کہ یہودیوں کے ساتھ جاؤ، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ممکن ہو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ توجہ کریں، یہ ایک مکان ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام اس مکان میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہود کی فوج آئی، ہیرودیس کی، انہوں نے آ کر باہر سے مکان کو محاصرے میں لیا۔ انہوں نے وہ اس میں تھے جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ، کہ انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ ان کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی، میرے رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی۔ وہ مسیح کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے، اللہ مسیح کو قبضے میں لے کے آسمانوں پہ لے جانا چاہتے تھے۔ فرمایا واللہ خیر الماکرین، رب کی تدبیر رہی کامیاب۔ قرآن نے کہا ایدناہ بروح القدس، آئے نا سیدنا جبریل امین، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اپنے پروں پہ، لے چلے مکان کے روشن دان سے سوئے آسماں۔ میرے بھائیوں، وہ تو وہاں چلے گئے
اب ادھر یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک مرید حواری اور انصاری کو اپنے ساتھ گانٹھا اور کہا 30 ٹکوں پر سودا ہوا کہ تمہیں 30 ٹکے ملیں گے، تم چل کر حضرت مسیح علیہ السلام جس مکان میں ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹا دو، وہ تمہارے نام کو بھی جانتے ہیں، تمہاری آواز سے بھی مانوس ہے، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے وہ دروازہ کھولیں گے، ادھر دروازہ کھلا، ہم اندر داخل ہوں گے، لِيَقْتُلْهُ غَيْلَةً تاکہ اچانک جا دبوچیں اور ناگہانی طور پر ہم ان کو معاذ اللہ قتل کر ڈالیں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، وہ آدمی آیا، اس کا نام تھا یہودا اسکریوتی، اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرات جو اندر بیٹھے تھے وہ دیکھو سیدنا جبریل امین کے ساتھ سیدنا مسیح تو تشریف لے چلے نا۔ اب جو یہاں پر بیٹھے تھے ان حضرات نے نام پوچھا، اس نے نام بتایا، یہ بھی اسے جانتے تھے۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھلا، ٹھہریے۔ اس نے یہودا نے اپنا قدم پہلا قدم اٹھایا، اندر رکھا کمرے کے، باہر تھا تو یہودا کی شکل، کمرے میں قدم رکھا تو اس پر مسیح علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی۔ مجھے یقین ہے اس امر کا، میں بڑے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات ابھی آپ حضرات کی کھوپڑیوں میں بھی نہیں اتری، حلق میں بھی نہیں گئی۔ جب حلق میں نہیں گئی تو معدے میں کیا جائے گی، جب گئی نہیں تو ہضم کیا ہوگی۔ اب ذرا میرے ساتھ چلو، آج آپ حضرات کی سائنس نے ترقی کی ہے، میڈیکل سرجری کر کے کسی بڈھے کے چہرے کی میڈیکل سرجری کر کے ڈینٹ پینٹ نکال کے اسے نوجوان بنا دیتے ہیں۔ میاں انسان، جہاں پر تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو سائنس کی بنیاد پر آج کسی بڈھے کو جوان بنا سکتا ہے، اس کے چہرے میں تبدیلی لا سکتا ہے، آنے واحد میں خدا اپنی قدرت سے ایسا کر دے، کہہ دو ممکن ہے۔ بولو بولو بولو، میں مانتا ہوں آپ نے میرے زور لگانے پہ کہہ تو دیا، لیکن ابھی مسئلہ آپ کے حل کے اندر نہیں اترا۔ ذرا چلو نا میرے ساتھ، اب سائنس کی مدد نہیں لیتے، قرآن کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ بھائیوں توجہ کریں، وہ دیکھو آج فرعون نے اپنے تمام تر جادوگروں کو اکٹھا کیا ہوا میدان میں، کسی کے پاس پگڑی تھی، اس نے اسے وٹ دیا، رسی بنایا، کسی کے پاس چادر تھی، اس نے اسے ڈالا، کسی کے پاس سوٹی تھی، کسی کے پاس لکڑی، کسی کے پاس عصا، سب نے میدان میں ڈالے۔ انہوں نے اپنے طور پر اس پر کیا جادو، لوگوں کو ایسے نظر آئے کہ گویا وہ حرکت کر رہے ہیں۔ ادھر میرے رب کریم نے اب یہ سارے مخالفین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں بیچ میدان کے، میرے رب نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سنیں، میں ڈائجسٹ بھی نہیں پڑھ رہا، میں آپ کی سوشل میڈیا کا بھی سے بھی مدد نہیں لے رہا، میں آپ حضرات کے پرنٹ میڈیا یا آپ حضرات کی ویب سائٹوں سے کا بھی مطالعہ نہیں کر رہا۔
کوئی میرے پاس ڈائجسٹ، کوئی میرے پاس اخبار کی خبر بھی نہیں۔ بھائیوں، میں تو قرآن مجید کو گواہ بنا رہا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام وما تلک بیمینک، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی خدا بندہ یہ سوٹا ہے، عصا، اسے میں پتوں درختوں پہ مارتا ہوں، پتے گرتے ہیں، میری بکریاں پتے کھاتی ہیں، پیٹ بھرتی ہیں، میں چلتا ہوں سہارا لے کر اس کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھتا ہوں، رات کو ٹھک ٹھک آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے موذی جانور بھی بھاگ جاتے ہیں، اور بھی اس سبھی بہت سارے فائدے۔ میرے بھائیوں، میرے رب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کے سوٹے کو زمین پہ ماریں۔ انہوں نے زمین پہ مارا۔ توجہ کرے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو سوٹا، نص قطعی ہے قرآن مجید کی، زمین پہ وہی لکڑی گری، اللہ نے اسے سانپ بنا دیا۔ توجہ کریں، اور صرف سانپ نہیں، تہتز، کیا خوفناک اژدہا، پھن نکالے ہوئے پھنکارتا ہوا پھرانا میدان میں، لگایا چکر، ایک ایک ان کے سانپ سپولیوں کو نگلنا شروع کیا، ایک چکر لگایا، پورا میدان صاف کر دیا۔ اب اس نے رخ کیا خود موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ٹھہرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس حالت کو دیکھا، آپ بھی ڈر گئے، حتیٰ کہ اتنے ڈرے کہ میرے رب کو تسلی دینی پڑی، لا تخف۔ موسیٰ علیہ السلام آپ خوف نہ کریں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، یہ اس طرح کی لکڑی تھی، یہ نیچے لمبی سی، اوپر اس طرح کر کے ہاتھ پکڑنے کی جگہ، اس کو پکڑنے کی، ہاتھ ڈالنے کی جگہ، اب انہوں نے ڈالا نیچے، یہ جو اس طرح تھا اس کو اللہ نے نیچے کا جبڑا بنا دیا، اس کو اوپر کا جبڑا بنا دیا، یوں کر کے اس نے منہ کھولا، پورے میدان کو کیا صاف۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا، میرے رب کو تسلی دینی پڑی، موسیٰ علیہ السلام آپ خوف نہ کریں، آگے بڑھیں، اس خوفناک اژدہا کے منہ میں نبوت کا ہاتھ رکھنا آپ کے ذمہ، اسے دوبارہ لکڑی بنانا ہمارے ذمہ رہا۔ شریفوں، جو خدا آنے واحد میں لکڑی کو سانپ، سانپ کو لکڑی بنا سکتا ہے، جاگ بھی رہے ہو؟ لکڑی کی اور نو ہے، سانپ کی اور نو، یہ بے جان وہ جاندار، یہ چلتا نہیں وہ پھکارتا بھی ہے، یہ حرکت نہیں کرتا وہ دوڑ رہا ہے، یہ لکڑی بے جان سی چیز۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو جو اللہ نے سانپ بنایا، وہ جاندار، صرف جاندار نہیں، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، ہضم بھی کر رہا ہے، ڈکار بھی نہیں لے رہا، اور اس کا پیٹ بھی نہیں پھولا، اس پہ موٹاپا بھی نہیں چڑھا، اس کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا لکڑی، نیچے ڈالا سانپ، ادھر سانپ، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اللہ نے پھر لکڑی بنا دیا۔ میرے ساتھ مل کے کہو نا، وہ آنے واحد میں کسی کی شکل کسی پہ بھی ڈال سکتا ہے۔ اب یہ آدمی کمرے سے باہر تو شکل یہودا کی، اندر داخل ہوا تو اس کی شکل ہو گئی مسیح کی۔ اب یہود اندر داخل ہوئے، مسیح کی شکل میں اس آدمی کو دیکھا، نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، مکوں کی برسات شروع کر دی، گھونسے بھی چل رہے ہیں، لاتے بھی مار رہے ہیں، پکڑا،
जिस्म पे लोहे की कंघी फेरी, फांसी पे लटकाया, दावे के साथ कहा इन्ना कतलनल मसीहा, इन्ना कतलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह। बड़े एतमाद के साथ उन्होंने यकीन के साथ एक इन्ना की ज़मीर, एक कतलना में ना की ज़मीर, फिर आगे नाम का जिक्र, वल्दियत का, कि कोई इश्तबा न रहे। पक्की बात है कि बिल यकीन हमने मसीह ईसा बेटे मरियम के, जो अल्लाह के रसूल थे, जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहलाते थे, हमने उनको कत्ल किया। ये चूंकि कहने वाले यहूद थे, उन्होंने रसूलुल्लाह का लफ्ज़ तो बोला लेकिन वो मानते नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो अपने आप को रसूलुल्लाह कहते थे, हमने उनको कत्ल किया बड़े एतमाद के साथ। मेरे भाइयों, मेरे रब ने जितने एतमाद के साथ यहूदियों ने कहा कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, उससे कहीं ज़्यादा एतमाद के साथ मेरे रब ने इरशाद फरमाया वमा कतलू, कत्ले मुतलक की नफ़ी। क्या माना कि फ़ेले कत्ल सिरे से सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम पर वाक़े भी नहीं हुआ। बोलो बोलो, वाक़े भी नहीं हुआ। इसको दूसरी आयत में बयान किया गया, व इज़ कफ़फ़तो बनी इसराइला अनका, क्या है मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे इनाम गिनाते हुए कि मसीह अलैहिस्सलाम हमने आप पे ये भी एहसान किया कि जब बनी इसराइल को आपसे रोके रखा, ये नहीं कि उनके हाथों से आपको बचा लिया, ये नहीं कि उन्होंने आपको पकड़ा था हमने छुड़ा लिया। मेरा रब कहता है हमने रोके रखा बनी इसराइल को आपसे। क्या माना कि उनका साया भी आप पर नहीं पड़ा। मजाल है कि आपके करीब हुए हों। अब सवाल वाक़े होता है कि फिर अगर वो मसीह अलैहिस्सलाम नहीं थे तो वो ये क्यों कहते थे कि हमने मसीह बेटे मरियम के, जो अल्लाह के रसूल हैं, उन्हीं हमने कत्ल किया। वो ये क्यों कहते थे बरादरान? उसकी वजह ये कि उन्होंने देखा, इसका बायस क्या, इसको कुरान मजीद यूँ बयान करता है, उन्होंने उस आदमी यहूदा को मसीह समझकर पकड़ा, फांसी पे लटकाया, तवज्जो करे, फांसी दिया, कत्ल किया, फांसी पे लटकाया। ज़रा तवज्जो करें, जब वो इस अमर से फारिग हुए, लगे कहने कि अगर ये मसीह है तो हमारा साथी कहाँ, और अगर ये हमारा साथी है तो मसीह कहाँ। कुरान ने कहा वलाकिन शुब्बिह लहुम, वो लगे कहने कि चेहरे को देखो तो मसीह जैसा, जिस्म को देखो तो हमारे साथी का, जिस्म हमारे साथी का है तो चेहरा मसीह का क्यों, चेहरा मसीह का है तो जिस्म हमारे साथी का क्यों। कुरान ने कहा वलाकिन, बोलो वलाकिन, उन पर मामला मुश्तबे कर दिया गया। अब आप दोस्त तवज्जो करें बरादरान अजीज, इस हालत में कि आज दुनिया मुझसे पूछती है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम कैसे ज़िंदा हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ बरादरान तवज्जो करें। तुम उस मसीह के मुताल्लिक़ की हयात का मुझसे पूछते हो जिस मसीह को अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। शरीफों, उनके दम करने से अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करते थे, तुम्हें उनकी ज़िंदगी पर एतराज़ है। मेरे भाइयों तवज्जो करें, मुझे कहते हैं मौलवी साहब ये कैसे मुमकिन है कि मसीह अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया। भाइयों तवज्जो करें, कुरान मजीद की है आयत करीमा, क्या
سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، لاؤ میرے پاس گندی ہوئی مٹی، میں ہاتھ میں لے کر بناتا ہوں پرندے کی شکل۔ اخلق لکم، بولو، من الطین کہیئت الطیر، میں اسے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں اس میں فَانفُخُ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، اللہ اسے اڑنے والا بنا دیں گے۔ برادران توجہ کرے، آئی ہے تو مٹی تھی، سبحان اللہ نہیں کہتے، قبلہ آئی ہے تو مٹی تھی، نبی کے ہاتھ میں پہنچی، شکل بنائی پرندے کی، مارے پھونک، اللہ نے اس مٹی کے پرندے کو گوشت پوشت ہڈیے پر دے کے فضاؤں میں اڑا دیا۔ بندگان خدا، حضرت مسیح علیہ السلام مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے، اللہ پرندہ بنا کے انہی فضاؤں میں اڑا دیتے تھے۔ تم ان کے متعلق سوال کرتے ہو کہ وہ آسمانوں پہ کیسے گئے؟ میری درخواست سنیں، حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے ہیں نا سیدنا جبریل امین، اور انہوں نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، چنگے بھلے جڑے کی طرح آ کر کھڑے ہوئے۔ سیدہ مریم نے دیکھا، دم بخود رہ گئیں، جسم پہ کپ کپاہٹ تاری، خدا بندہ، دروازے بند ہیں، دروازہ کھلا نہیں، دیواریں اتنی اونچی کہ کوئی کراس نہیں کر سکتا، یہ کون ہے اللہ کا بندہ؟ کیسے جرأت ہوئی بغیر اجازت کے اسے میرے آنگن میں اترنے کی؟ برادران توجہ کریں، سیدہ مریم نے اسے مخاطب کر کے کہا اعوذ بالرحمن، میں اللہ پاک پروردگار عالم سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم شریف آدمی ہو، ان کنت تقیہ، اگر تم شریف آدمی ہو، اس بات کی کہ تمہیں آنے کی کیسے جرأت ہوئی؟ سیدہ مریم کو سیدنا جبریل امین نے جواب یہ دیا کہ مریم، میں اللہ پاک پروردگار عالم کا فرشتہ ہوں، میں نے انسان کی شکل اللہ کے حکم پر اس لیے اختیار کی کہ میری اگر میں دوسری شکل میں آتا تو آپ برداشت نہ کر پاتی، میں تو اس لیے آیا ہوں لِأَحْوَلَ کے غلامًا زکیہ، ایک ہونہار پاک بات بیٹے کی آپ کو بشارت دوں۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹا کیوں کر پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ میں غلط کار عورت ہوں اور نہ میری شادی ہوئی۔ بچے پیدا ہونے کی دو صورتیں، یا شادی ہو یا معاذ اللہ غلط کاری، یہ تو دوسری دونوں صورتیں نہیں، میرے بچہ کیوں کر پیدا ہوگا؟ سیدنا جبریل امین نے کہا کذالک، ایسے ہوگا، بولو بولو ایسے ہوگا۔ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جو خدا سیدنا توجہ کرے، اس آیت میں کہا گیا کہ ہمارے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی، جو خدا سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا مسیح علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا، بولتے نہیں ہو، بولو اللہ تمہیں بولنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اور یہ دو صوفی قیام میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سیدنا جبریل امین نے کہا، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے نفخنا فیہا من روحنا، کہ سیدنا جبریل امین نے
मई मरियम के दामन में फूंक मारी, दम किया। ठहरे, दम क्या किया कि इसकी बरकत से अल्लाह के हुक्म पर, सुभान अल्लाह तो कहो, सैयदा मरियम के बतन में मसीह अलैहिस्सलाम की अमानत मुंतकिल हुई। आगे मत चले, मुझ मिस्कीन की बात सुने। भाई मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को देखें बाप के एतबार से तो बगैर बाप के पैदा हुए। सबब बना सैयदना जिब्रील अमीन का दम करना। सैयदना जिब्रील अमीन के दम करने को देखे तो उनमें मलाकुती सिफात हैं। मई मरियम के बतन से पैदा हुए, माँ के हवाले से देखे, सुभान अल्लाह नहीं कहते, मई मरियम के हवाले से देखे उनके अंदर बशरी सिफात हैं। बैक वक्त हजरत मसीह अलैहिस्सलाम में मालाकुती सिफात भी हैं, बशरी सिफात भी हैं। किबला आसमानों पर जाने से पहले जब जमीन पर थे बशरी सिफात का ज़हूर था, नज़ूल के बाद जब जमीन पर होंगे बशरी सिफात का ज़हूर होगा। अब आसमानों पर हैं तो मालाकुती सिफात का ज़हूर हो रहा है, इसलिए कि उनमें मालाकुती सिफात भी थी और बशरी सिफात भी। फरिश्ते रोज आते हैं, आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, सुबह शाम ड्यूटियां भी बदलती हैं। और ये मखलूक है नूरानी, ये मखलूक है लतीफ। इनका मरकज है ऊपर, ऊपर से आते हैं ऊपर को जाते हैं। वो तवज्जो कर, अगर समझ में नहीं आ रहा, 70,000 फरिश्ता सुबह हुजूर के रोजे पे आता है, 70,000 फरिश्ता शाम को आता है। मैं देखता हूँ, वो देख जंगे बदर में भी सहाबा ने अपनी इन्हीं नजरों के साथ फरिश्तों को उतरते देखा। उठाइए ना बुखारी शरीफ, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरा मौजू नहीं। मैं तो इस वक्त इशारे कर रहा हूं। फरिश्तों का मकर मुस्तकर और मकर है ऊपर, इनका महल है वो। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम अगर आसमानों पे ना जाते तो ये बात जाए एतराज थी कि मालाकुती सिफात भी हैं और आसमानों पर नहीं गए। ना जाते आसमानों पे तो जाए एतराज था, आसमानों पे गए हैं तो ये उनकी तख्लीक का तकाजा था, कोई जाए एतराज नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं क्या, अब आप आए ना जरा, मैंने एक आयत मुबारका पढ़ी और आगे चल पड़ा। कुरान ने कहा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर माँ बाप के पैदा हुए, हजरत मसीह भी बगैर बाप के पैदा हुए। मेरे भाइयों तवज्जो करें, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से फ़कत औरत मई हव्वा को पैदा किया गया, उधर फ़कत औरत मई मरियम से हजरत मसीह को पैदा किया गया। किबला हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमानों से ज़मीन पे आए, ये ज़मीन से आसमानों पे गए। कुरान ने कहा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम। लेकिन क्या करूं, आज की मजलिस में मुझ मिस्कीन का ये मौजू नहीं। मैं दरख्वास्त करता हूं, वो जिस वक्त सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम हवारियों और अंसारियों के साथ कमरे में महबूस थे, उस वक्त हजरत ने अपने मानने वालों से 3 बातें कहीं। कितनी? बोलो जोर से। पहली बात ये कि जिस तरह आज तुम इब्ने आदम को अपनी आंखों के साथ आसमानों पे जाता देखोगे, अखीर जमाने में यानी क़यामत के करीब, अखीर जमाने में एक वक्त आएगा कि इब्ने आदम को वापस आता भी देखोगे। नंबर 1। दूसरा फरमाया
خبردار میرے بعد بتھیرے لوگ جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا بس چلے تو بہتوں کو وہ گمراہ، بڑوں کو وہ گمراہ کر دے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تمہیں کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، جانتے بھی ہو مسیح وہاں، یعنی کبھی بہا اللہ ایران میں کھڑے ہو کر کہے گا مسیح میں، کبھی غلام قادیانی ملعون قادیان میں کھڑا ہو کے کہے گا مسیح میں۔ یہی تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ سبحان اللہ، فرمایا اے وہ لوگو، میرے بھائیوں، ہر چند کہ آج انجیل میں ہزاروں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن تھا تو یہ اللہ کا کلام، رب کی حکمت بالغہ، کہ بعض مقامات آج بھی ایسے ہیں پڑھتے ہیں تو دل پگھلنے لگتا ہے۔ اسی مقام کو دیکھیں، میں تلاوت شروع کر رہا ہوں انجیل کی۔ فرمایا اے وہ لوگو مجھے جا لینے دو، اے وہ لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے۔ اے وہ لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا وما ینطق عن الہویٰ، قرآن مجید نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا، محمد عربی اس وقت تک بولتے نہیں جب تک خدا بلائے نہ۔ انجیل نے کہا اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ چار باتیں کہیں، اب میں تین باتیں کہیں، اب میں عرض کرتا ہوں جس طرح تورات نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ وہ نبی فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، 10,000 قدوسیوں کی جماعت اس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے کہا اس حوالے کے بعد یہودی حضرات میدان سے فارغ، اب یہ کہنا حضرت مسیح کا کہ میرے بعد وہ ابن آدم خدا تمہارے اندر مبعوث کرے گا، اس حوالے کے بعد مسیحی دوست بھی فارغ۔ غرض میرا مقصد یہ کہ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ اب ایک چانس باقی رہ گیا، اور وہ یہ کہ آیا قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا؟ بس اور کوئی چانس باقی نہیں رہا۔ اب آپ آئیں 22واں پارہ۔ آپ نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ آپ کی چھٹی تو 5 بجے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اگر 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں تو کچھ سیدھا صاحب تو لازم نہیں آ جائے گا۔ آہستہ بولتے ہو۔ آپ بس مہربانی کرنا چل جائے گا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، بوڑھے آدمی کا سٹارٹ ہونا بھی مشکل، ٹھنڈا ہونا بھی مشکل۔ بوڑھوں اور بچوں سے متھا بھی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں ضدی ہوتے ہیں، اپنی بات مناتے ہیں۔ تو آج مہربانی کریں، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ بلا وجہ گفتگو لمبی نہیں کروں گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے 50 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے اسی میدان میں سرگرداں، 50 سال ہو گئے، اور جن حضرات کے ساتھ کام کیا تھا، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا محمد علی جلندری،
حضرت مولانا سید محمد یوسف بنڈوری، حضرت مولانا شمس الحق افغانی، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا قاضی احسان احمد، مولانا لال حسین اختر، حضرت مولانا پیر خورشید احمد صاحب، میں کن کن کا تذکرہ کروں؟ میں تو میرے بھائیوں اس قافلے کا اجڑا ہوا آدمی ہوں، دور دور تک دیکھتا ہوں، پوری آپ حضرات کی قیادت میں ان جیسا مجھے ایک آدمی نہیں مل رہا۔ مجھ سے پوچھو نا کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، وہ جو بزرگوں کی روایات تھیں وہ مجھے دفن ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں آج ان روایات کا کوئی امین نہیں رہا۔ حق تعالی شانہ کروڑ بار برکتیں دیں حضرت مولانا فضل الرحمن کو۔ غنیمت ہے اس شخص کا وجود کہ انہوں نے پھر بھی اس گئے گزرے دور میں اکابر کی ان روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ حضرات میں سے کوئی اتفاق کرے تو اس کی مہربانی، اختلاف کرے تو میں اس کے حق کو رد نہیں کرتا، لیکن کم از کم مجھے تو اجازت دینا کہ میں اپنے دل اور اپنے ضمیر کی بات برملا علل اعلان بیچ میدان کے آپ سے کہہ سکوں کہ اس دور میں انہوں نے جس طرح اہل حق کے اس کے قافلے کو اس بے کسی کے عالم میں جس طرح آگے چلایا ہے، اس پر وہ ڈھیروں مبارکباد کے مستحق ہے۔ ہر چند کہ یہ موضوع دوسرا ہے، مجھے تو آپ سے اور درخواست کرنا ہے۔ 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40 قرآن مجید نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب میں مانتا ہوں آپ علماء ہیں، ذرا توجہ کریں، لفظ خاتم تاکی زبر کے ساتھ، لفظ خاتم تاکی زیر کے ساتھ، خاتم ہو یا خاتم، میں مانتا ہوں کہ یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تمام اہل لغت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ خاتم یا خاتم تاکی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم، بولو بولو اے بولو بھائیو ذرا توجہ کریں، اس کا معنی ہے آخری، آپ بھی کہہ دیں اس کا معنی ہے آخری۔ تمام اہل لغت وہ قدیم کے ہوں یا جدید کے، قدیم سے مراد قبل از اسلام کے، جدید سے مراد بعد از اسلام کے، دونوں عرب کے اہل لغت قدیم و جدید سب کا اتفاق ہے اس امر پر کہ خاتم یا خاتم دونوں صورتوں میں جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا، جیسے النبی ہے واحد، النبیین یہ ہے جمع، خاتم کا لفظ قرآن مجید میں جمع، النبیین کی طرف ہوا مضاف، تو اس کا معنی ہے آخری۔ بولو نا میاں، اس کا معنی ہے آخری، بولتے نہیں ہو، اس کا معنی ہے آخری۔ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں، جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو اس کو کہتے ہیں نص قطعی۔ یہ نص قطعی ہے اس امر کی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ ذرا توجہ کرو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں برادران، حضور آخری نبی ہے۔ بولو بولو حضور آخری نبی ہے۔ ٹھہریں، آپ حضرات نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ حدیث شریف ہے من عامل سنتی عند فساد امتی، فرمایا رحمت عالم نے کہ جس وقت میری امت میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، فساد، اس وقت اگر کوئی آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔
اب خاتم النبیین کے ترجمان میں قادیانی ملعونوں نے یہ ملعون کا لفظ میں آمدن کہہ رہا ہوں بہوش حواس خمسہ روبرو آپ صالح گواہان کے میں بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ آمدن میں نے یہ لفظ کہا، اس لیے کہ یہ بات آپ کے میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو، حضور کے دشمن کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی۔ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، ذرا 1 منٹ کے لیے توجہ کریں۔ میں نے حدیث شریف عرض کی کہ جس وقت امت میں کوئی اختلاف و فساد پیدا ہو جائے بگاڑ کی شکل، اس وقت جو ایک آدمی حضور علیہ السلام کی کسی سنت کو زندہ کرے گا اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ خاتم النبیین کے ترجمے میں قادیانیوں نے فتنہ فساد پیدا کیا، حضور کی قولی سنت ہے، جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کی قولی سنت ہے کیا؟ انا خاتم النبیین لا نبیہ، بولو انا خاتم النبیین لا نبیہ، یہ حضور کی قولی سنت ہے۔ اس دور میں اگر اس سنت کو تم زندہ کرو گے کوئی بعید نہیں رب کی رحمت سے کہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ ٹھہرے صوفی صاحب، میری بات سنیں، معاف رکھنا، اس میں کلاس میں اور جلسے گاہ میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کے معمولات میں حارج نہیں ہو رہا، لیکن مجھ مسکین کی بھی کچھ رعایت کرو۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں، سنو۔ عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ عقیدہ توحید کا تعلق، بولو بولو، عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ نہ بھولے اس حقیقت کو کہ جس طرح میرا اللہ توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ آپ بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، معافی چاہتا ہوں، سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ نے کوئی ایسا فرد بشر پیدا نہیں کیا جو حضور کی اس صفت میں آپ کا شریک اور سہیم ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ عقیدہ توحید میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور، بولو بولو، سنو، کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، بلا فصل، کوئی درمیان میں فصل نہیں۔ ذرا توجہ کریں، میں کہنا چاہتا ہوں جہاں پہ خدائی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا توجہ کریں، اسے وہ ذات ہے الہ العالمین، یہ ذات ہے رحمت للعالمین۔ برادران میں توجہ کریں، الحمدللہ رب العالمین، حضور کے متعلق فرمایا گیا وما ارسلناک الا، بولو بولو، الا رحمت للعالمین۔ مجھے اجازت دو نا میاں کہ جس طرح کائنات کا 1 انچ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، کائنات کا 1 انچ حضور کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ نانا مجھے اجازت دو کہ میں اس کی تعبیر ایک یہ کروں کہ جہاں جہاں تک میرے رب کی خدائی وہاں وہاں تک محمد عربی کی مصطفی۔ مجھے اجازت دے کہ میں اس کی ایک تعبیر یہ کروں کہ جس طرح میرے رب کی ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں، محمد عربی کی نبوت اور ختم نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے۔ براہ راست پیغمبر اسلام کی سنو،
نماز پڑھو گے، نماز کی بات کرو گے، میں کہوں گا دین کی بات ہے، تبلیغ کی بات کرو گے، میں کہوں گا دین کی بات ہے، حنفیت کی بات کرو گے، میں کہوں گا دین کی بات ہے، فقہ کی بات کرو گے، میں کہوں گا دین کی بات ہے، تم مجاہدی کی بات کرو گے، میں کہوں گا دین کی بات ہے، تم اللہ کی ضربیں لگاؤ، نیکی کے کام کرو، صلہ رحمی کرو، میں کہوں گا دین کی بات ہے۔ ان تمام مسائل کا تعلق نماز، روزہ، سنو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فرائض ہیں، فرائض، لیکن ان کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال نام ہے اعضاء کی حرکت کا، جوارح حرکت کرتے ہیں تو اعمال کا وجود ظہور میں آتا ہے۔ برادران توجہ کریں، یہ دیکھیں نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، قبلہ اعضاء نے حرکت کی، نماز کا فعل سرزد ہوا، ہر چند کے ہے فرض، حضور کے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ روزہ، آج کھانا پینا بند، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ طواف کر رہے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، دوڑ لگ رہی ہے، قربانی کر رہے ہو، منا میں کھڑے ہو، عرفات کی حاضری ہے، تمہاری اس چلت پھرت کا نام ہے حج۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں فرض، لیکن ان فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے، ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے، براہ راست محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ۔ آپ جو دین کا کام کریں گے کہا جائے گا دین کا کام ہے، اور اگر ختم نبوت کا کام کرو گے تو اس کی تعبیر یہ کی جائے گی کہ براہ راست محمد عربی کی خدمت کا کام ہے۔ نہ بھولے اس حقیقت کو، حضور آخری نبی ہے، بولو بولو حضور آخری نبی ہے، بولو شریف ہو آخری نبی ہے۔ اگر حضور آخری نبی ہے تو آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہے تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی یہ امت آخری امت ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ قبلہ تو پھر حضور کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہائے بھائی، خدا کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں کہ قرآن مجید نے حضور کے متعلق لفظ تو استعمال کیا خاتم النبیین کا، لیکن اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے یہ اتنا وسیع لفظ ہے کہ اس نے پورے دین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، گھیرا بنا کے کھڑا ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی امت، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں، آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے بعد مل کے کہہ دو نا کوئی کتاب نہیں، بولو بولو کوئی کتاب نہیں۔ اس کو حضور نے بیان فرمایا، ہائے میرے اللہ، اس کو حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو، نبیوں امتوں میں سے تم لوگ آخری امت ہو، نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں ٹھہرے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرا بیان ختم ہوا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، تم میری پرہ پنچایت ہو، میرا فیصلہ کرو نا میاں، میں آپ کا مسافر بھائی، تم میرے مخدوم، میں تمہارا خادم، تمہارا بھی خادم، تمہارے اساتذہ کا بھی خادم، تمہارے اس ادارے کا بھی خادم۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ جنی حضور جیسا نبی دے دیں۔ شریفو، تمہیں پتہ بھی ہے میں نے کیا کہا؟ جب میں کہتا ہوں حضور جیسا نبی، اس کا معنی بھی جانتے ہو؟
हुजूर वो गौहर नायाब हैं, वो दुर्रे यकता कि मेरे रब के ख़जाने में भी हुजूर की मिसाल कोई नहीं। होती तो तब कि मेरा रब पैदा करता, रब ने पैदा ही नहीं किया हुजूर जैसा कोई और। भाइयों, अल्लाह जिन्हें हुजूर जैसा नबी दे दें, हाय हो ना फारूक आज़म की ज़ुबान, मजलिस हो हुजूर की रिवायत करे इमाम बुखारी, मैं तिलावत करूं आप हज़ उठाए। इसको कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हमें हुजूर काफ़ी, बोलो बोलो हमें हुजूर काफ़ी। कादियानियत किसी मजहब और अकीदे का नाम नहीं, कादियानियत नाम है मोहम्मद अरबी की दुश्मनी का। आपका मेरा अकीदा के हुजूर आखिरी नबी, वो कहते हैं मिर्ज़ा भी नबी था। आपका मेरा अकीदा जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर को देखा वो सहाबा। कादियानी कहते हैं जिन्होंने मिर्ज़े को देखा वो भी सहाबा। आपका मेरा ईमान और अकीदा है कि उम्महातुल मोमिनीन हुजूर की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन। कादियानी कहते हैं कि मिर्ज़े की बीवी भी उम्मुल मोमिनीन थी। मुसलमानों किस दर्द से अर्ज़ करूं, कादियानियों की किताबों में लिखा है कि अबू बकर उमर क्या थे, वो तो मिर्ज़े कादियानी की जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं थे। आज बेहुदा आदमी, अंग्रेज़ का टाउट, पैगम्बर इस्लाम के मुकाबले में खड़े होकर ये कहे कि मोहम्मद अरबी ने दुनिया में 2 दफ़ा आना था। पहली दफ़ा वो मक्के में आए, दूसरी दफ़ा वही मोहम्मद अरबी कादियान में ग़ुलाम अहमद की शक्ल में आए। मैं आपसे पूछता हूँ क्या कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है? बोलो नहीं। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। इसी दीरी गैरत को कहते हैं ख़त्म नबूवत के हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तुम भी तो बोलो ना हुजूर हुजूर। मेरे भाइयों, आज मैं देखता हूँ कि बाहर की दुनिया कोशिश कर रही है कि पैगम्बर इस्लाम की इज़्ज़त व नामूस से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जो कानून है वो ख़त्म कर दिया जाए। मैं एच पेच का, हेर फेर का, लफ्ज़ी उतार चढ़ाओ मुझे नहीं आते। मैं तो मियाँ एक देहाती आदमी हूँ, डंके की चोट कहता हूँ, बरसरे मैदान सीना तान के अलल ऐलान फिल बदी, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंशाअल्लाह ये मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान भी रहेगा, हुजूर की इज़्ज़त का कानून भी जो कहते हैं रहेगा, वो ज़ोर के साथ बोले ये कानून भी रहेगा। इस कानून को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, ये कानून ख़त्म नहीं होगा। बोलो बोलो कानून ख़त्म नहीं होगा। बरादरान अजीज़, मैं दरख्वास्त करता हूँ, बाज़ ताकतें इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं, मेरी बला से बूम बसे के हुमा रहे। मैं उन तक ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कुव्वतें ये समझती हैं कि हम पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ कवानीन को माअज़ल्लाह गैर मुअस्सिर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत की सुबह तक पूरी उम्मत जमा है हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। आप भी मिलके कह दें कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। ये दीन का तकाजा है, शरीयत का मंशा है। हुजूर सरवर, मेरे भाइयों तवज्जो करें, कुरान मजीद की 100 आयत करीमा से रहमत आलम की ख़त्म नबूवत का मसला साबित है। हुजूर सरवर कायनात की 210 अहादीस मुबारका से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मसला साबित है। मेरे भाइयों ज़रा तवज्जो करें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अहद खिलाफत में हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का पहला इजमा इस मसले पर मुनक़िद हुआ
کہ हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो और उसके मानने वाले मुसलमान, बोलो बोलो मुसलमान, वो और उसके मानने वाले मुसलमान। कल भी हमारा यही अकीदा था, आज भी यही है, और जब तक जान में जान बाकी है यही अकीदा रहेगा। इसी पर इक्तफा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله